अपने लैपटॉप में 346 नंबर पेज होगा, मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा था। 346 नंबर पेज होगा, वो आप लोग निकालें। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अना व ज़िदना इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व नऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम अल-फ़स्ल सालिस हम पढ़ रहे थे। 346 से थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये सहरी के बयान में उससे थोड़ा सा पीछे चले जाए। अल-फ़स्ल सालिस रोयत हिलाल में जो है, यानी चाँद के देखने में जो है, एक फसल हम बाकी था, वो पढ़ेंगे, तो फिर इसके बाद जो है वो दूसरा फसल शुरू करेंगे। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़स्ल सालिस, दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ लिया करें आप रोज़ाना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल-फ़स्ल सालिस عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ بہت اہتمام کرتے تھے من شعبان کے گننے میں، یعنی شعبان کے دنوں کو گننے میں بہت زیادہ تحفظ سے کام لیتے تھے۔ مالا یتحفظ، جتنا جو ہے وہ اتنا من غیرہ، مالا یتحفظ من غیرہ، شعبان کے علاوہ مہینوں کے گننے میں اتنا تحفظ نہیں فرماتے تھے۔ ثم یصوم، پھر روزہ رکھتے تھے، لرؤیت رمضان، رمضان کی چاند کے دیکھنے کے حساب سے۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ، پس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہو جائے، مشتبہ ہو جاتا، چاند دیکھنا مشتبہ ہو جائے، کس چیز کی وجہ سے، ابر آلودہ کی وجہ سے، بادلوں کی وجہ سے، عد 30 یوماً، پھر 30 دنوں کو شمار کرتے تھے، مکمل کرتے تھے، ثم صام، پھر اس کے بعد روزہ رکھتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شعبان کا اہتمام کرتے ان کی گننے کی۔ ویسے تو یہ کیا فرض علی الکفایہ ہے، فرض علی الکفایہ ہے یہ چاند کا دیکھنا، اور اس طرح ہر مہینے کا دیکھنا، کیونکہ ہمارا جو ہے قمری مہینوں کے ساتھ ہمارے احکام جو ہے وہ متعلق ہے شریعت کے۔ روزہ ہو گیا، رمضان ہو گیا، اور اس طرح ایام بیض ہو گئی، اس طرح حج ہو گئی کہ جو کتنی بڑی رکن ہے، اور ساتھ میں عید الفطر ہو گیا، اس طرح بہت زکوٰۃ بھی اسی کے متعلق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ قمری سالوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، متعلق ہے۔ تو اس کا تو یہ تو فرض علی الکفایہ ہے، لیکن خاص کر شعبان کا جو ہے خصوص اہتمام کرتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رمضان آنے والے تھے، تو آگے پیچھے جو ہے روزہ نہ ہو جائے، تو اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہ کرتے تھے۔ پھر اگر جو ہے 29 شعبان کو چاند دیکھتے تھے، اگر نظر آ جاتا تو روزہ رکھ لیتے، اگر نظر نہ آتے تھے تو پھر 30 دن پورا کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ وعن ابی البختری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا للعمرۃ، کہ ہم جو ہے عمرے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے یا نکلے، فلما نزلنا، پس جب ہم اتری، ببطن نخلۃ، نخلہ کے مقام پر، یہ نخلہ جو ہے مکہ میں ایک جگہ ہے، نخلہ کے مقام پر اترے، ترا اینا، میں نے کہا تھا ترا، ویسے تو رآ یرا رؤیتاً باب فتح سے جو ہے نا، یہ ویسے مطلقاً دیکھنے کے معنی میں، لیکن جب یہ باب تفاعل کی طرف بات چلی جاتی ہے، المصرف ہے، ترا یا ترا، تو یہ تراءین جو ہے یہ پھر ایک دوسرے کس چیز کے لیے، چاند کے لیے جمع ہونا، کل ہم نے حاشیے میں بھی پڑھا تھا، مشکات کے حاشیے میں، تو اس میں کیا ہے، فلما اچھا تراءین، تو ہم جمع ہو گئے کس چیز کے لیے، الہلال، چاند کے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ فقال بعض القوم، بس بعض لوگوں نے کہا، ہوا ابن ثلاثین، کہ یہ تو 3 دنوں کا نظر آ رہا ہے، یہ چاند تو 3 دنوں کا، جب انہوں نے چاند دیکھا تو کہا یہ تو 3 دن کا نظر آ رہا ہے۔ وقال بعض القوم، اور اس طرح بعض نے کہا، ہوا ابن لیلتین، یہ تو 2 دنوں کا نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا ہے۔
فلقین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، پس ہم نے ملاقات کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے. فقلنا، پس ہم نے کہا اِنَّ رَأَيْنَا الْهِلَالَ، ہم نے تو دیکھ لیا چاند کو. فقال بعض القوم، پھر جب ہم نے دیکھ لیا تو بعض لوگوں نے کہا ہوا ابن ثلاث، کی تو 3 دنوں کا ہے. وقال بعض القوم، اور بعض نے کہا ہوا ابن لیلتین، یہ تو 2 دنوں کا لگ رہا ہے. فقال ایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ افسر الصحابہ ہے. جسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا علماء میں سے بعض جو ہے فقہ میں کیا ہوتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں، بعض جو ہے تفسیر میں، بعض حدیث میں. تو اس طرح جو ہے یہ صحابہ کرام میں بھی اس طرح ہوتا تھا. تو صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے یہ افسر الصحابہ کا، یعنی تفسیر میں بہت ماہر تھے. اور اس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے یہ کیا تھے، یہ فقہ میں جو ہے افقہ الصحابہ کہا جاتا تھا، افقہ صحابہ کہا جاتا تھا. اور اس طرح جو ہے علی رضی اللہ عنہ اقوى القضاة، یعنی کیا کرتے تھے، فیصلوں میں بہت زیادہ ماہر تھا. ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت تھی. تو فلقین ابن عباس فقال، اچھا تو انہوں نے فرمایا ای لیلۃ رأیتموہ، جس رات کو، ای لیلۃ جس رات کو، رأیتموہ تم لوگوں نے کون سی رات کو، اچھا ای کون سی رات کو آپ لوگوں نے رأیتموہ دیکھا ہے. قلنا، ہم نے کہا لیلۃ کذا و کذا، یعنی فلاں فلاں رات کو ہم نے دیکھا تھا. فقال، پس انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدہ للرؤیت، مدہ للرؤیت، کہ کیا کر دیا ہے چاند کو جو ہے کہ کس چیز کو دراز کر دیا ہے، رمضان کی مہینے کو للرؤیت، چاند کے دیکھنے تک دراز کیا ہے. یعنی جب چاند دیکھیں گے تب جو ہے رمضان ہوگا، چاند نہیں دیکھیں گے تو پھر 30 دن کو مکمل کرنا ہوگا. فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ، بس وہی رمضان شروع ہوگا اسی رات سے جس دن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے عنہ، ان سے ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. فقال اہللنا، اچھا یہ تو رحمہم اللہ بنتا ہے نا، ابو البختری رحمہ اللہ. قال اہللنا رمضان، کہ ہمیں چاند رمضان کا چاند دیکھا، ونحن بذات عرقنا، اور وہاں ہم ذات عرق، ذات عرق یہ آپ لوگ جانتے ہوگی میقات ہے حج کا، ایک جگہ حج کا ایک میقات ہے جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں عراق والے. ونحن بذات عرقنا، ہم عرق کے مقام پہ تھے، وہاں پر تھا نخلہ کے مقام پر تھے. فارسلنا رجلا، بس ہم نے بھیجا آدمی کو، الی ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس. یا سلو، تاکہ وہ ان سے پوچھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 دنوں کا چاند ہے، تو لوگ کہتے ہیں 3 دنوں کے، تو ہم نے تو روزے کھا لیے ہیں. فقال ابن عباس، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قد امدہ لرؤیتہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کو دراز کیا کس چاند کے دیکھنے ہے. فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، لیکن اگر آپ لوگوں پر چاند کیا ہو جائے، چپ جائے، اغمیہ چپ جائے، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو پھر 30 کو مکمل کریں. تو ایک اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا، ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو گیا یقیناً کہ ہاں اگر کسی کو چاند جو ہے 30ویں شعبان کو چاند نظر آیا تو پھر روزہ رکھ لے اگلے. اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر جو ہے شعبان کی 30 روزے کو مکمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے رمضان کو شروع کرنا ہے. ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی. دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ ہاں چاند کا دیکھنا جو ہے وہ، یعنی رمضان کا ہونا یا نہ ہونا، یہ کس چیز کی اعتبار سے ہے، دیکھنے کے اعتبار سے. بس جس دن جو ہے ملک والوں نے چاند دیکھنا اسی دن سے جو ہے رمضان شروع ہوگا. لوگ جو کہتے ہیں کہ 1 دن 2 دن 3 دن کا، یہ ویسے جو ہے یہ فضول کی باتیں کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب چاند پہلی رات کا جب چاند موٹا لگتا ہو، بڑا لگتا ہو، تو پھر یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. تو جب ہم آج کل جو کیا کہتے ہیں چاند جو ہے وہ واقعی موٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ جو بڑا نظر آتا ہے نا، یہ اسی وجہ سے نہیں کہ یہ 1 دن کا چاند نہیں ہے، 2 دن کا چاند ہے، بلکہ اسی وجہ سے کہ یہ قیامت کی علامت ہے. یہ کس چیز کی قیامت کی علامت ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے قرب میں جو ہے وہ چاند موٹا ہوگا، چاند موٹا ہوگا، بڑا ہوگا. ایک تو یہ ثابت ہو گئی. اب اس حدیث میں جو ہے تعرض ثابت ہوتا ہے. کیا آتا ہے تعرض ثابت ہوتا ہے. تعرض کسی طرح ثابت ہوتا ہے کہ ایک اس پہلے شروع میں ہم نے کہا کہ نخلہ کے مقام پر وہ تھے،
اور دوسری روایت کے مطابق عرق کے مقام پر، اور روایت کرنے والا تو ایک ہی ہے یا تو تعارض ہو گئے کہ نہیں روایتوں میں؟ تو ان تعارض دور کرنے کا یہ ہے کہ پہلے وہ کیا تھے، نخل کے مقام پر انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے جو ہے کیا کیا، جو اختلاف پیدا ہو گیا تو پھر انہوں نے جو ہے کیا کر دیا، مستفتی کو جو ہے کہاں پر بھیجا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس. پھر جب وہ سے معلوم کیا، پھر دوبارہ پھر جو وہ چلتے، ظاہر سی بات ہے وہ تو سفر میں تھے نا، سفر میں تھے نخل کے مقام پر وہ دیکھا تو پھر وہ چلے گئے، وہ مسئلہ پوچھا. پھر دوبارہ چلتے چلتے جب ذات عرق پر پہنچے تو پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے خود براہ راست جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا. تو اس میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ انسان چلتے چلتے یہ چاند کی طرف دیکھ لیتا ہے، ایک مرتبہ بھی دیکھ لیا، پھر دوسری مرتبہ ہے تو ایک مقام ایک تو دوسری مرتبہ دوسری، تو اسی وجہ سے فلا اشکال اور فلا تعارض. پھر تو دونوں حدیث میں جو ہے وہ تعارض نہیں ہے. کیا ہے یہ تعارض نہیں ہے. یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے قابل کیا ہے بیان ہے، وہ یہ کہ ہم ہمارے آج کل جو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ملک، مثال کی اور مثال دیتی ہوں کہ سعودی عرب جو ہے وہاں پر چاند نظر آتا ہے، تو بعض ایسے ان کی پڑوسی ملک ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ صرف یعنی سعودی عرب کی چاند پر جو ہے وہ عید کر لیتے ہیں. تو آئے اس طرح جو ہے جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں اختلافی مطالعہ. اختلافی مطالعہ کیا مطلب ہو، یعنی ایک شہر یا ایک ملک میں اگر چاند نظر آیا تو دوسرے شہر اور دوسرے ملک پر اس چاند دیکھنے کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا. تو ہمارا ویسے تو پہلے اس کا وہ الٹا، لیکن ہمارا آج کل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اختلافی مطالعے کا اعتبار ہے. کیا مطلب ہو، اختلافی مطالعے کا اعتبار ہے کہ ہر ملک کا اپنا اپنا مطلع ہے، اپنا اپنا مطلع ہے کہ اگر ایک ملک کا یعنی ایک ملک کا چاند دوسرے ملک کے لیے دلیل نہیں ہے، دوسرے ملک کے لیے دلیل نہیں ہے. ہاں ایک شہر کا وہ جو ہے دوسرے شہر کے لیے، کیونکہ شہر جو ہے وہ قریب قریب ہوتا ہے، ملک جو ہے وہ دور دور ہوتا ہے. شوافی اس کا برعکس کرتے ہیں، شوافی کہتے ہیں کہ نہیں، اختلافی مطالعے کا اعتبار نہیں ہے. ایک ملک کا چاند جو ہے وہ دوسرے ملک کے لیے جو ہے وہ حجت بن سکتی ہے، وہ حجت بن سکتے ہیں. جیسے ہمارے آج کا ہمارے ملک میں جو رہنے والے افغانی ہوتے ہیں نا، وہ سعودی عرب کے وہ ہوتے ہیں، اسی کی چاند جو ہے وہ کر لیتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے، ہر انسان کا اپنا ہی کیا ہوتا ہے، رائے ہوتا ہے. تو اس میں یہ بڑے علماء نے اجازت، اسی وجہ سے ہم زیادہ کوریٹ کر نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال اختلاف یہی ہے. اختلاف یہاں پر یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ فرمایا. اور صحیح بات جو ہے وہ احناف کا بھی لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ایک ملک دو ملکوں کے درمیان جو ہے دو تین دنوں کا فرق ہوتا ہے. تو بعض کو جو ہے وہ 25 رمضان پر عید آئے گا، اگر دوسرے ملک کا اعتبار کر لیتے تو اور دوسرے کا جو ہے 32 پر چلا جاتا. تو اسی وجہ سے ہر ایک کا جو ہے صحیح قول یہ ہے کہ اگر شہر قریب قریب ہو تو پھر تو ایک شہر کا دوسرے شہر پر اثر پڑے گا، چاند کا اعتبار ہو سکتا ہے. لیکن اگر قریب قریب نہ ہو تو پھر جو ہے ان دونوں کا الگ الگ اعتبار ہوگا. اب قرب کسی طرح ہے، تو بعض لوگوں نے عرف کا اعتبار کیا، جو عرف میں جو قریب سمجھا جاتا ہے وہ قریب ہوگا، جو دور سمجھا جاتا ہے وہ دور ہوگا. اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، فرمایا کہ ایک ماہ کی مسافت پر بعض لوگوں نے 500 میل کا مسافت کا اعتبار کیا ہے. بہرحال یہ کیا ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے. لیکن احناف کا یہ بات ہے کہ ہر ملک کا جو ہے الگ الگ چاند کا اعتبار ہوگا. باب فضل السحور، یہ باب ہے کس چیز کے بیان میں، سحری کے بیان میں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، کہ تم لوگ کھاؤ پیو یہاں تک کہ جو ہے سفید داغا کالے داغے سے سفید واضح ہو جائے. کیا مطلب ہو کہ ہو کیا چاہیے، افق کی لمبائی میں ایک روشنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کالا پت سیاہی آ جاتی ہے، اندھیرا پن آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد چوڑائی میں جو ہے کیا ہو جاتی ہے، دوبارہ روشنی پھیل جاتی ہے. جب چوڑائی میں روشنی پھیل جاتی ہے تو پھر جو ہے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ خیط الابیض ہے، الخیط الابیض ہے. تو پھر اس صورت میں جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ سحری کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہوگا.
اب یہاں پر اس باب میں جو ہے سحور یعنی سحری کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ سحری میں جو ہے فضیلت ہے. اس کی کئی وجہ ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہود اور نصار کے ساتھ مشابہت یہاں پر بتاتی ہوں، پھر مزید جو ہے آگے پھر یعنی سادہ ترجمہ پڑھیں گے کہ ایک فضیلت تو اسی وجہ سے ہے کہ وہ یہود اور نصار جو تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کے ہاں سحری کا وہ نہیں تھا، سسٹم نہیں تھا. وہ جیسے ہی افطار کر لیتے پھر اس کے بعد وہ کھا پی سکتا ہے جب تک جو ہے وہ سو نہ جائے، جس طرح ابتدائی اسلام میں ہوتا تھا. جب سو جاتے تھے بس اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر اگلے غروب افطار سے اس کا روزہ رہتا تھا. گویا کہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے تھا، 24 گھنٹے کے اعتبار سے تھا. اب جو ہے وہ کیا، ایک تو یہود منتشب ہمیں تو کس چیز کے ان کی مخالفت کا حکم ہے نا حدیث میں، یا مخالفت کا حکم ہے، تو اسی وجہ سے یہود اور نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے جو ہے سحری کی برکت ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک کو طاقت ہی وہ ہے کہ جب انسان جو ہے سحری کھاتا ہے تو پھر دن اچھا گزرتا ہے، انسان میں طاقت ہو جاتی ہے عبادت وغیرہ کی، چلنے پھرنے کام کاج کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ خود سحری کا وقت جو ہے وہ اس کی وجہ سے سحری میں فضیلت ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہے وہ تہائی رات کا ہوتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ 7ویں آسمان سے نیچے آسمائی دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو بخشش مانگے میں اس کو معاف کروں، کوئی ہے جو اپنی حاجت کو مانگے اور میں ان کی حاجت کو پورا کروں. تو اس کی وجہ سے فضیلت گویا 3 وجہ سے جو ہے سحری کو فضیلت حاصل ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا، تم لوگ سحری کھا لیا کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری میں جو ہے وہ برکت ہے. برکت جو ہے وہ 3 وجہ سے وہ میں نے بتا دیا. اور اس طرح جو ہے وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الكتاب اکلۃ السحر. فصل ما بین صیامنا ہمارے روزوں وصیام اہل الكتاب اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فاصلہ کیا ہے، فرق کیا ہے، اکلۃ السحر، سحری کا کھانا. سحری کا کھانا وہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا رات سے روزہ شروع ہوتا تھا اور ہمارا سحری سے جو ہے وہ روزہ شروع ہوتا ہے. اور اہل کتاب سے مشابہت نہ من تشبہ بقوم فہو منہم. اور آج کل جو ہے ہر عورت کی یہ کوشش ہے کہ ہم جو ہے یہودیوں کے عورتوں کی طرح لباس پہنے. الامان والحفیظ. وعن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. لا يزال الناس کہ مسلسل لوگ جو ہے وہ اچھائی بخیر نیکی پر ہوں گے، بھلائی پر ہوں گے، ما عجل الفطر جب تک جو ہے وہ فطر میں افطار میں جلدی کریں. یہ بھی یہود اور نصارہ کی تردید کے لیے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہود اور نصارہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، افطاری میں تاخیر کرتے تھے. یعنی جب آسمان پر خوب ستارے چھا جاتے تھے اس وقت جو ہے وہ کیا کرتے تھے، افطاری کرتے تھے. حالانکہ غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے، افطار کرنی چاہیے. اور آج کل یہود اور نصارہ کیا کرتے ہیں، انہیں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. شیعہ لوگ بھی اس طرح کرتے تھے. جب میں اسلام آباد میں پڑھتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے، افطار میں کر لیتی تھی اور پھر کیا کرتے نماز بھی پڑھ لیتی تھی. دیکھو اتنے وقت کے بعد وہ کیا کرتے، افطار بھی میں کر لیتی تھی اور پھر جب میں اوابین کی نماز پڑھتی تھی نا 2 رکعت پڑھ لیا ہوتا کہ تقریباً اس کا پھر اذان ہوتا تھا. یہ شیعہ لوگوں کا. اسلام آباد میں ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ آپ لوگوں کے علاقے اس میں ہر قسم کا عجیب سا سسٹم ہے. ہر قسم کا اذان ہوتا ہے، بریلویوں کا ہوتا ہے، غیر مقلدین کا ہوتا ہے، اور اس طرح جو ہے یہ شیعہ لوگوں کا بھی ہوتا ہے. وہاں پر تو بڑے بڑے مراکز ہیں، حالانکہ وہ ہمارا دارالحکومت ہے. اس طرح مکہ اور مدینہ اسلامی مرکز ہے، وہاں پر شیطان نہیں جا سکتا. یہود و نصارہ کو اجازت نہیں ہے، کافروں کو اجازت نہیں ہے وہاں پر. تو دیکھو مرکز میں تو خاص تبلیغ احکام ہوئی چاہیے اسلامی، اور ہمارا جو ہے برعکس ہوتا ہے. بہرحال تو یہ یہود و نصارہ کا شعار تھا کہ وہ افطار کو لیٹ کرتے تھے.
تو ہر وہ شخص جو افطار کو لیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ مشابہت اختیار ہو گیا یہود و نصارہ کے ساتھ، خواہ ارادہ ہو یا نہ ہو۔ بعض لوگ تھوڑا سا وسوسی لوگ ہوتے ہیں نا، اب اس کو صحیح معلوم نہیں ہوتا تو وہ تھوڑا لیٹ کر لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بس جب یقین ہو جائے کہ وقت تو داخل ہو چکا ہے، وقت تو داخل ہو چکے تو فوراً جو ہے افطار کر لے۔ افطار یعنی بہتر افضل وہ یہ ہے کہ پہلے افطار کرے، اس کے بعد نماز پڑھ لے، جیسے ہمارے الحمدللہ دیہان میں ہوتا ہے، پاکستان میں۔ تو دیکھو، لا یزال الناس بخیر، لوگ جو ہے بلائی پر رہیں گے ما عجل الفطر، جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا، اذا اقبل اللیل، جب رات متوجہ ہو جائے من ها هنا، یعنی یہاں سے اشارہ کیا کہاں پر، مشرق کی طرف سے، جب مشرق سے جو ہے رات متوجہ ہو جائے، وادبر النہار، اور دن چلی جائے من ها هنا، یہاں سے مغرب کی طرف اشارہ کیا، وغربت الشمس، اور سورج جو ہے وہ کیا جب غروب ہو جائے، فقط افطر الصائم، تو پھر اس وقت جو ہے صائم جو ہے وہ روزہ توڑ دے، روزہ افطار کر لے، کیا کر لے، افطار کر لے۔ تو اقبل اللیل، کیونکہ مشرق سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے نا، اندر رات جو ہے طریقی جو ہے آتی رہتی ہے آہستہ آہستہ، اور اس طرح مغرب کی طرف جو ہے غروب الشمس ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب غروب الشمس ہوگا تو پھر رات آئے گی نا، دن چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پریکٹیکل جو ہے ہاتھوں اشاروں کے ذریعے سے کہا کہ جب مشرق سے کیا ہو جائے، رات آنا شروع ہو جائے اور مغرب کی طرف جو ہے دن جانا شروع ہو جائے، تو پھر جو ہے اس وقت جو ہے یہ غروب شمس، اور غروب شمس کے بعد جو ہے وہ روزہ توڑنی چاہیے، افطار کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ یعنی یہ روزہ کھولنے کا وقت ہے، اس سے زیادہ انتظار جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن الوصال فی الصوم، روزے میں وصال سے، وصال کسے کہتے ہیں پھر سمجھاتی ہو۔ فقال له رجل، پس ان کو ایک آدمی نے فرمایا انک تواصل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی تو تواصل کر رہے ہو نا، وہ روزے یعنی وصال فرما رہے ہو۔ قال، تو انہوں نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، کیا تم لوگ میری طرح ہو، کیا تم لوگ میری طرح ہو، انی ابیتو، بے شک میں تو رات گزارتا ہوں اس حال میں، یطعمنی، کہ میرا رب بھی، کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا بھی ہے، وصال کسے کہتے ہیں؟ دو روزے یا تین روزے کو ایک ساتھ اکٹھا رکھنا، درمیان میں افطار نہ رکھنا، افطار نہ کرنا، درمیان میں افطار نہ کرنا۔ مثال کے طور پر 3 روزے رکھے نا، ایک دن گزر گیا درمیان میں افطار کچھ بھی نہیں کیا، پھر دوسرا دن بھی گزرا پھر سحری افطار کچھ بھی نہیں کیا، پھر تیسرے گویا کہ 72 گھنٹے روزہ رکھا، 3 دن کا 72 گھنٹے بنتے ہیں نا، گویا 72 گھنٹے روزہ رکھے، اس کے درمیان میں کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں وصال۔ وصال کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے یقیناً، ہم تو سحری اور افطاری کر کے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر 72 گھنٹے روزہ رکھیں گے تو پھر کیا حال بنے گی، میرے خیال سے سب لوگ پھر ہسپتال میں جمع ہوئے ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ انسان کمزور ہو جائے، جب کمزور ہو جاتا ہے تو دوسرے عبادات نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتا، آگے جو ہے پھر دوبارہ روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا جو ہے صوم وصال سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب یہ کہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کر لے، طاقت رکھتا ہو 72 گھنٹے روزے رکھنے کی، 48 گھنٹے روزے رکھنے کی طاقت رکھتے تو آیا پھر رکھ سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو امام بخاری پر رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ پھر بھی مکروہ ہے، پھر بھی مکروہ ہے، یعنی نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال اسی وجہ سے فرماتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر ان کو غذائیت ملتی تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ ہماری حال ہمارے آقا کی طرح نہیں ہے، وہاں پر کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے خود کہ ہم مجھے میرا رب پلاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے، وہ تم لوگ میری طرح تھوڑی ہو۔ تو روحانی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو حقیقت پر بھی محمول کیا کہ ہوا واقعی کھلاتا بھی تھا پلاتا بھی تھا، تو بھی اس میں وہ نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کل شیء قدیر ہے۔ الفصل الثانی عن حفصة رضی اللہ عنہا قالت، وہ فرماتی ہے قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجمع الصیام قبل الفجر، جس شخص نے روزے کی من لم یجمع الصیام، کہ جس شخص نے جمع نہیں کیا یا نیت نہیں کی روزے کی قبل الفجر، فجر سے پہلے فلا صیام لہ، تو پھر اس کے لیے روزہ ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت ضروری مسئلہ ہے۔ اب یہ کیا آیا، یہ تو تمام علماء اس بات پر متفق ہے، کیا ہے، اس بات پر متفق ہے کہ ہو روزہ جو ہے یہ کہ عبادت ہے، عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن اس نیت کا کون سا وقت ہے؟ غروب طلوع فجر سے پہلے پہلے، فجر سے پہلے پہلے وقت ہے یا اس کے بعد بھی نیت کر سکتے ہیں؟ تو اس کے میں جو ہے اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی روزی کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، نیت ضروری ہے، خواہ روزہ نفل ہو، خواہ فرض ہو، خواہ رمضان کا ہو، قضا کا ہو، خواہ واجب کا ہو، خواہ نظر کا ہو، مطلق کا ہو، معین کا، ہر قسم کی روزی کے لیے نیت ضروری ہے۔ وہ اسی سے دلیل فرماتا ہے، وہ لکھتے ہیں اللہ میاں سے یہ مطلقاً آئے ہے نا، ہر روزی کو وہ فرماتے ہیں اس کی شامل ہے، ہر روزی کو شامل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نفل کے علاوہ، نفل روزے کے علاوہ تمام روزوں کے لیے جو ہے نیت ضروری ہے، نفل کے روزوں کے علاوہ تمام اس کے لیے جو ہے نیت تو ضروری ہے، نفل کے علاوہ وہ بھی باقی روزوں کے لیے استدلال تو اسی حدیث سے کرتے ہیں، لیکن نفل کو کیوں کیا کیا استثناء کیا، مستثنیٰ کیا، وہ اس کی وجہ وہ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نفل جو ہے ان کے نزدیک جو ہے نفل جو ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب نفل جو ہے روزے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آصفہ جو ہے نا وہ 12 بجے سے جو ہے وہ روزہ شروع کرے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ آصفہ کا روزہ ہو گیا، 12 بجے سے صبح کا 12 بجے سے شروع کرے، یہ بھی ان کا ہو گیا۔ 3 بجے شروع کیا، ابھی سے شروع کرے تو کہاں تک ہو، یہ بھی ان کا روزہ ہو گیا، ثواب بھی ملے گا۔ تو گویا جس وقت سے شروع کرے وہ نفل کا روزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نفل کا روزہ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوگا کہ ہو فجر سے لے کر جو ہے طلوع غروب الشمس تک جو ہے آپ روزہ رکھیں۔ اور ہم فرماتے ہیں یعنی ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، روزے کے مختلف قسم ہیں، قضا روزے، اس طرح وہ نظر کے روزے کسی نے رکھے ہو نظر کی نیت سے جو مطلقاً ہو۔ اب کیا ہے فریہ جو ہے اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، وہ فریہ کہہ رہی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو پھر میں 3 روزے رکھوں گی۔ اب اس میں اس نے کوئی قید نہیں لگایا کہ جمعے سے لے کر یہاں تک کروں گی یا کیا فلاں مہینے فلاں میں، بس مطلقاً صرف کہا کہ میں اتنا روزے رکھوں گی، تو یہ نظر مطلق کہلاتا ہے۔ اس طرح کفارہ کو روزے، کسی کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کسی غلطی کی وجہ سے کفارے کے روزے 60 روزے واجب ہوئے ہوں، تو یہ کیا ہے، یہ 3 روزے ایسے ہیں کہ اس کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے، یعنی فجر سے پہلے نیت جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ ہم بھی اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، اس حدیث کے ساتھ استدلال کرتے ہیں۔ لیکن رمضان کے روزے، نفل کے روزے، اس طرح وہ روزے جو واجب خود انسان نے اپنے اوپر واجب ہو لیکن اس کے لیے وقت متعین ہو، مثال کی طرف اسے کہہ رہی تھی کہ اگر میرا کیا ہو جائے فلاں کام پورا جو تو میں جمعے کو روزہ رکھوں گی، تو جمعہ کا روزہ متعین کیا نا، کیا کر دیا، متعین کیا، تو یہ 3 روزوں کے لیے کیا ہوتا ہے اس کے بعد نصف النہار سے پہلے نیت بھی جائز ہے۔ نصف النہار کا کیا مطلب ہے کہ فجر، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، ان دونوں کے درمیان کا، ان دونوں کو جب ہم کاؤنٹ کریں گے گھنٹوں کے اعتبار سے، جو اس کا آدھا ہوتا ہے نا اس کو نصف النہار کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کا جو ہے 3:30 پر جو ہے وقت داخل ہوتا ہے اور 7 بجے جو ہے وہ 7:30 پر جو ہے وقت طلوع فجر، طلوع غروب شمس ہوتا ہے۔ تو دیکھو 3 سے لے کر تو یہ کتنے 16 گھنٹے آتے ہیں، کیا 16 گھنٹے کا دن آ گیا، کتنا بڑا ہو گیا، 16 گھنٹے کا آ گیا ہے، تو اس میں 8 گھنٹے کہاں سے، 3:30 سے لے کر 4 سے لے کر 4:30 تک، 4:30 سے لے کر 5:30 سے لے کر 6:30، 6 سے لے کر 11:30 تک جو ہے یہ نصف النہار ہے، آج کل نصف النہار ہے۔ اور یہ کبھی کبھی یہ کیا ہوتا ہے سردیوں میں جو ہے یہ کم ہو جاتا ہے، کبھی 9:30 تک آ جاتا ہے، 10:30 تک بھی آ جاتا ہے، یعنی دن کا آدھا، پورے دن کا آدھا۔ لیکن شرعی دن مراد ہے، شرعی دن جو ہے فجر سے لے کر جو ہے غروب شمس تک جو ہے وہ ہوتا ہے۔
تو وہ فرماتے ہم فرماتے احناف فرماتے کہ نہیں 3 روزوں کے لیے یعنی قضا کی روزے رمضان کی جو قضا روزے ہے روزے ہونا اور اس طرح نظر مطلق کے روزے اس طرح کفارے کے روزے اس کے لیے تو راست نیت کرنا ضروری ہے لیکن رمضان کے روزے نفل کے روزے نظر کے روزے اس کے لیے جو ہے راست نیت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کیا ہے مستحب ہے اگر بعد میں نصف النہار سے پہلے بھی نیت کرے تب بھی جائز ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے جائز ہو جاتا ہے ہماری نفل کے بارے میں دلیل ہمارا رمضان میں تو ایک دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن جب 30واں شعبان تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بنو اسلم سے کوئی ایک آدمی آیا تھا اور فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو کیا کر دیا تھا وہ تو میں نے وہ دیکھا تھا کیا تھا رمضان کا مہینہ دن چاند دیکھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ روزہ رکھو دیکھو روزہ رکھو دن میں جو ہے انہوں نے کہا کہ تم لوگ روزہ رکھو تو اس سے معلوم ہوا کہ فجر کے بعد بھی نیت کرنا کیا جائز ہو جاتا ہے نصف النہار سے پہلے اور نفل کے بارے میں تو آسان سا حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ایک مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرمایا فرمایا کہ عائشہ آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کا کچھ ہے تو نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو نے کہا کہ پھر تو میں روزہ رکھتی ہوں روزہ رکھتا ہوں تو دیکھو نفل میں بھی انہوں نے دن کے درمیان میں روزہ رکھا تو اسی بھی معلوم ہو گیا کہ دن میں کیا ہوتا ہے نفل روزی جو ہے کیا ہوتا ہے فجر کے یعنی نیت تو ضروری ہے لیکن فجر کے بعد بھی جائز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو دوسری حدیث میں بیان کرتی ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھو وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع النداء احدکم اذا سمع جب سنے النداء اذان فجر کی اذان کو احدکم تم میں سے کوئی ایک والاناء فی یدہ اور وہ کیا کر رہے ہو اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کیا ہو برتن فلا یضعہ تو پس وہ برتن کو نہ رکھے حتی یقضی حاجت یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت کو اس برتن سے پورا نہ کرے یعنی اس حدیث سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے اذان ہو جائے فجر کی یا فجر کا وقت داخل ہو جائے اور تم کچھ کھا پی رہی ہو تو پھر کیا کرے پی لے کھا لے آرام سے پی لے کھا لے اور پھر جو ہے وہ کیا کرے بعد میں روزہ پورا کرے نہیں کھا پی لے اور اس سے حاجت پورا کرے پھر بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا اس دن کی حالانکہ ایسا نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں نا کہ فجر کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا وہ تشبہ بالصائمین تو کرے گا سارا دن جو ہے وہ کیا کرے گا بھوکا گزارے گا لیکن اس کا روزہ نہیں ہوگا اس کا قضا کرنا پڑے گا اگر پھر اس نے قصدن کیا تو پھر اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا کیا ہوگا کفارہ بھی واجب ہوگا تو یہاں پر یہی وہی والی بات جو ہے وہ کیا ہے ذکر ہے یہاں پر جو ہے اس حدیث سے بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے اور اس سے جو ہے یہ کیا ہوتا ہے غیر مقلدین جو ہے بہت بڑے دلائل پیش کرتے ہیں کہ نہیں کہ جب فجر طلوع بھی ہو جائے فجر کا وقت داخل بھی ہو جائے پھر بھی جو ہے وہ آپ کھا پی سکتے ہو ہاتھ پہ برتن ہو اس کو پی لے اس کا اپنا حاجت پورا کرے آپ کا روزہ ہو گیا کیونکہ صراحتاً مشکات میں حدیث ہے اور یہ ابو داؤد میں صراحتاً یہ حدیث ہے اور ابو داؤد یہ سکتا ہے مضبوط حدیث کتاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آسان بہت سارے توجیہات ہیں لیکن میں ایک جواب دی تھی یہاں پر جو ہے یہاں پر النداء جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے 2 اذانیں ہوتی ہیں کتنے 2 اذانیں پہلا اذان جو ہے وہ تہجد کے لیے ہوتا تھا اور دوسرا اذان جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر النداء سے مراد تہجد والا اذان مراد ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ تو تہجد کے اذان کے ساتھ بھی جو ہے کیا ہوتا ہے روزہ بند ہو جاتا ہے روزہ بند ہو جاتا ہے یعنی کھانا پینا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے نہیں روزہ کھانا پینا جو ہے وہ دوسرے اذان کے ساتھ ہو بلکہ فجر کے وقت داخل ہونے کے ساتھ ہوتا ہے داخل ہونے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جب اگر کوئی تہجد کی اذان کو وہ کیا کر لے سن لے پھر بھی جو ہے اس کے بعد بھی کھا پی سکتا ہے اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے تو یہاں پر النداء سے مراد جو ہے تہجد کی اذان مراد ہے نہ کہ فجر کی اذان مراد ہے امید ہے آپ لوگوں کو مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور حدیث قدسی ہے حدیث قدسی وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت تو کرے لیکن الفاظ اور معنی دونوں جو ہے وہ کس کا ہو
اللہ تبارک تعالیٰ کا جس طرح قرآن، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن کو جو ہے بغیر وضو کی چھونا درست نہیں ہے، اس کا تلاوت ہوتی ہے، اور حدیث قدسی جو ہے وہ بغیر چھونا درست نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی. اب وہ کیا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا احب عبادی، احب مجھے، محبوب عبادی میرے وہ بندے الیہ مجھے، آجلہم فطرت جو افطاری میں جو ہے وہ کیا کرے؟ جلدی کرے. اس کا تشریح پیچھے گزر چکا ہے. وعن سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، وعن سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر احدکم، جو تم میں سے کوئی افطار کرے فلیفطر علی تمر، تو بس وہ کھجوروں پر افطار کرے، فإنہ برکت، تو کیونکہ کھجور میں برکت ہے. فإن لم یجد، پس اگر وہ نہ پائے کھجوروں کو، نہیں ہے اس کے پاس، فلیفطر علی ماء، تو پھر پانی پر افطار کرے، فإنہ طہور، کیونکہ اس میں جو ہے برکت ہے، کیونکہ وہ پاک ہے. پاک ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ نمک، اگر کھجور نہ ہو تو پھر نمک پر جو ہے وہ کرتے ہیں افطار. حالانکہ نمک کا تو ذکر کہاں ہے یار؟ پہلے کھجور ہونی چاہیے، کھجور نہ ہو تو پانی، اور خود دونوں. کھجور کیا ہوتے ہیں؟ یہ میٹھے ہوتے ہیں. جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے نا، تو جب کھجور اندر آ جاتے فوراً جو ہے معدہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور بدن میں جتنی بھی کیا کمی آئی وہ سارے پورے کر لیتے ہیں. سارے کیا کرتے ہیں؟ کیا کر لیتے ہیں؟ پورے کر لیتے ہو. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کھجور میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی تقویت ہوتی ہے. اور اگر وہ نہ ہو تو پھر پانی بھی جو ہے وہ کیا وہ کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ کھجور جو ہے نا، یہ عربوں کے یہاں بہت میٹھا پھل ہوتا ہے، عمدہ پھل بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بدن کی قوت کے لیے جو ہے وہ بہتر، اس وجہ سے اس میں برکت ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ نہ ہو، کھجور نہ ہو، تو پھر پانی بھی عمدہ افطاری ہے. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على الرطبات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے. قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یفطر کو افطار کرتا ہے، على رطوباتنا، کیسے؟ تر کھجوروں پر، قبل ان يصلي، نماز پڑھنے سے پہلے. اور لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی، اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں پھر بس پھر جو ہے چارزان میں بیٹھ کر جو ہے کیا کر لیتے ہیں؟ کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سنت کے مطابق فإن لم تكن رطوبات، اگر تر کھجور نہ ہوتے، فتمیرات، تمیرات یہ تصغیر کا سے ہے، تو پھر کھجور کھچورے کیا ہے؟ چوہارے جو ہے نا وہ بھی چلیں گے. تر کھجور نہ ہو، پہلے تو تر کھجور ہونے چاہیے، تر کھجور نہ ہو تو پھر چوہارے جو ہے وہ بھی اس پر بھی گزارا ہو سکتے ہیں. فإن لم تكن تمیرات، اگر وہ بھی نہ ہو، حسات، چلو برلے، حسوات من ماء، پانی کی چل، کچھ چلو جو ہے وہ پانی، کچھ چلو جو ہے وہ پانی پی لے. حسیات مطلب کچھ چلو. روزہ افطار کرنے والے کو بڑا ثواب ملتے ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ دار ہو، خود تو روزے نہیں رکھ سکتا، اور وہ دوسرے روزہ دار کو جو ہے وہ افطار کرائے، تو افطار کرانے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تو ان کو کا روزہ دار کا ثواب ملے گا کہ برابر، اور روزہ دار سے خود بھی کوئی عمل کم نہیں ہوگا، ان سے اجر کم نہیں ہوگا. دیکھا وعن زید بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اور جہز غازیا، ایک مجاہد کے لیے سامان تیار کیا، فلہ مثل اجری، تو اس کو غازی اور اس طرح صائم روزہ دار کے برابر اجر ملے گا. وعن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب، ہاں یہ بہت پیاری دعا ہے، آپ لوگ یاد کر لیں. صحیح ہو گیا؟ اذا افطر، جب کوئی افطار کرے، قال، اور یہ فرمائے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اتنی پیاری دعائیں دو، کیا ہے معنی دیکھے. ذهب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگے جو ہے وہ تر ہو گئے، وثبت الاجر، اور اجر بھی ثابت ہو گئے انشاءاللہ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا. میں جب یہ دعا پڑھ لیتی ہوں تو پھر مجھے یقین ہو جاتا ہے، پھر میرا دل مطمئن ہو جائے ہاں روزے جو ہے انشاءاللہ قبول ہوگا. افطار کے وقت کی دعا. وعن معاذ بن کیا زہرة قال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا افطر اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت،
یہ پھر انشاءاللہ العزیز میں دوسری دعا بھی دوسرے حدیث میں موجود ہے، وہ انشاءاللہ العزیز پھر کل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھیں اور اسی پر اتفاق کرتے ہیں. جی کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے